دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی فوجی جب C5 جزیرے پر پہنچے تو انہوں نے موت سے بھی زیادہ خوفناک اذیت کا سامنا کیا۔ وہ زیر زمین خفیہ سرنگ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں انہیں بے شمار لاشیں ملی۔ وہ ابھی سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ یہ ایک لعنت زدہ جگہ ہے۔ تجسس کے باعث ایک جاپانی افسر اپنے ساتھیوں کو لے کر اندر داخل ہوا۔ اندر جاتے ہی انہوں نے ایک خشک شدہ لاش کو زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیواروں پر عجیب و غریب الفاظ لکھے دیکھے جنہیں وہ سمجھ نہیں سکے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگے تو اچانک ان کے پیچھے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ نما انسان نمودار ہوا۔ اس خوفناک مخلوق کو دیکھ کر ایک سپاہی نے بیلچہ اٹھا کر وار کر دیا۔ وہ نہ مکمل انسان لگتا تھا نہ مکمل بھوت۔ افسر نے اس کے کپڑے کاٹ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور خود کو خنجر پر گرا دیا جیسے مرنا چاہتا ہو۔ ظالم اور سخت دل افسر بھی یہ منظر دیکھ کر کانپ گیا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ مزید بھیانک تھا۔ جب وہ سب باہر نکلنے لگے تو دیکھا کہ پناہ گاہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود دروازہ نہیں کھلا۔ ایک سپاہی پاگلوں کی طرح خنجر لہراتا رہا جیسے کسی کو پیچھے ہٹانا چاہتا ہو۔ افسر کی ڈانٹ پر وہ رکا اور کہنے لگا، میں اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ سب 3 سال سے چل رہا ہے۔ آخرکار سب فوجی دیوانگی میں مر گئے اور افسر نے خودکشی کر لی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ بار بار مرنے کے بعد زندہ ہو جاتا اور ہمیشہ کے لیے اسی تاریخی پناہ گاہ میں قید رہتا۔ وقت گزرتا گیا، 17 برس بیت گئے۔ جنگ ختم ہو گئی۔ ایک سرمایہ دار نے اس جزیرے کو سیاحت کے لیے خریدنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے کیلی نامی ماہر کو اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں بھیجا۔ ڈرون کی مدد سے انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک پرانے پناہ گاہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں جاپانی فوجی قید تھے۔ مقامی افراد کو ہٹانے کے بعد کیلی اور اس کی ٹیم اندر داخل ہوئے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک لعنت زدہ جگہ پر قدم رکھ چکے ہیں۔ اندر جا کر پتہ چلا کہ یہ عام پناہ گاہ نہیں بلکہ ایک خفیہ فوجی اڈا تھا۔ وہاں دستاویزات، پرانے کھانے کے ڈبے اور فوجی سامان موجود تھا۔ مزید آگے بڑھنے پر کمانڈ روم، آرام گاہ اور بستر بھی نظر آئے۔ جیسے ہی کیلی نے ارد گرد دیکھا تو اچانک اس کے پاؤں سے ایک لاش ٹکرا گئی۔ وہ غصے میں آ گئی کہ ایجنٹ نے جزیرے پر ہونے والی اموات کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک پرانی پستول اور 2 خشک لاشیں ملی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کے کپڑے جدید دور کے تھے اور لاشیں ایک مرد اور ایک عورت کی تھی۔ کیلی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ دونوں لاشیں دراصل وہ خود اور اس کے ساتھیوں کی تھی۔ اسی دوران ایک کمرے سے شور اٹھا۔ سب بھاگ کر وہاں پہنچے اور دیکھا کہ ایک ہڈیوں جیسا شخص دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس نے ایلن کو پکڑ کر کہا کہ جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ ایلن ڈر کے مارے اسے دیوار سے دھکیل دیتا ہے۔ کیلی کو لگا ایلن نے غلطی سے اسے مار دیا ہے، مگر تب وہ خوفناک شخص چیخ کر کہتا ہے، ایلن کو مرنا ہوگا۔ سب حیران ہو گئے کہ آخر کیوں؟ اس کے بعد وہ کیلی کو دیکھ کر کہتا ہے، یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ کہہ لینے کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ کیلی کو احساس ہوا کہ وہ عجیب آدمی جیسے ان لوگوں کو جانتا ہو۔ ابھی ابھی اس نے ایلن کا نام بھی پکارا تھا۔ مجھے کیا پتا، ڈیو نے غصے میں کہا۔ شاید اس نے اسے برسوں پہلے یہاں قید کر دیا ہو۔ بکواس مت کرو ڈیو، یہ قانون کا زمانہ ہے، کیلی نے جواب دیا۔ اسی وقت ایک حادثہ پیش آیا۔ کیلی نے فوراً فون نکالا تاکہ پولیس کو اطلاع دے سکے، لیکن اچانک پورا بینکر زلزلے سے ہلنے لگا۔ اس کے بعد ایک خوفناک چیخ نما آواز گونجی اور چند ہی لمحوں میں سب بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ دوبارہ ہوش میں آئے تو ماحول بدل چکا تھا۔ وہ عجیب آدمی جو دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا غائب تھا۔ بینکر کی بتیاں بھی اچانک جل اٹھی۔ ان سب کا اب یہاں رکنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، پتہ چلا کہ دروازہ اندر سے بند ہو چکا ہے۔ جتنا زور لگاتے دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ یہ منظر بالکل ویسا لگ رہا تھا جیسا کہ 70 سال پہلے دوسری جنگ میں پھنسے جاپانی فوجیوں کا حال تھا۔ انہوں نے مدد کے لیے فون کرنے کی کوشش کی، مگر موبائل میں سگنل ہی نہیں تھا۔ اس خیال سے کہ شاید وہ واقعی یہیں قید ہو جائیں گے، ڈاکٹر کا حوصلہ ٹوٹنے لگا اور وہ جذباتی طور پر بے قابو ہو گیا۔ مائک نے اسے تسلی دی کہ اتنے بڑے بینکر میں صرف ایک ہی دروازہ نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی دوسرا راستہ بھی ہوگا۔ اس لیے سب نے فیصلہ کیا کہ 2 ٹیموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایلن اور لمبے بالوں والا ایک ٹیم میں، جبکہ کیلی، مائک اور ڈاکٹر دوسری ٹیم میں۔ تلاش کے دوران کیلی کی ٹیم کو ایک خفیہ کیمرہ ملا۔ اندر میز پر کئی دستاویزات رکھی تھیں اور ساتھ ہی ایک نوٹ بک بھی۔ مائک نوٹ بک دیکھنے لگا، جبکہ کیلی کو کمرے میں خون کے دھبے ملے۔ زمین پر ایک چھری گری ہوئی تھی جو بالکل ویسی ہی تھی جیسی جاپانی افسر نے خودکشی کے وقت استعمال کی تھی۔
یہ دیکھ کر ڈاکٹر کا دل گھبرا گیا اور وہ کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن اسی لمحے اچانک وہ جاپانی افسر اس کے سامنے نمودار ہوا اور اس نے پستول اس پر تاز دی۔ دونوں حیران و ششدر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ افسر کو لگا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ اس نے تو ڈاکٹر کے چہرے کو چھو کر بھی دیکھا۔ پھر افسر نے بندوق تان کر پوچھا کہ وہ یہاں کیسے داخل ہوئے۔ مائک نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ وہ یہاں آئے اور پھنس گئے۔ یہ سن کر جاپانی افسر نے اچانک پستول اپنے ہی سر پر رکھ کر گولی چلا دی۔ گولی کی آواز سنتے ہی ایلن بھی وہاں پہنچ گیا۔ سب حیران تھے کہ اس افسر نے اچانک خودکشی کیوں کر لی، لیکن ایلن ایک خوشخبری لایا کہ انہیں دوسرے خفیہ کیمرے میں ایک وائرلیس ریڈیو مل گیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس پر سب کچھ جاپانی زبان میں لکھا تھا۔ مائک چونکہ کاروباری ملاقاتوں میں کچھ جاپانی سمجھ لیتا تھا، اس نے ریڈیو استعمال کرنے کی کوشش کی، کئی چینل بدلے لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ جیسے ہی وہ مایوس ہو رہا تھا، اچانک ریڈیو سے آواز آئی۔ مائک حیرت میں جم گیا۔ ریڈیو میں وہ کس کے بارے میں کہا جا رہا تھا؟ کیا اگر وہ حکم مان لے تو سب آزاد ہو جائیں گی؟ مائک نے فیصلہ کیا کہ یہ بات کیلی اور ایلن کو نہ بتائے، کیونکہ وہ ڈر گیا تھا کہ یہ سن کر سب کا اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ دوسری طرف لمبے بالوں والا وہی جاپانی افسر کی لاش کے پاس رکا ہوا تھا۔ اس نے زمین پر پڑا ایک عجیب سا گڑیا نما کھلونا اٹھایا اور جیسے کسی جنون میں آ گیا ہو، اس نے وہی چھری اٹھا کر خود پر وار کرنے کی کوشش کی۔ ادھر کیلی اور باقی 3 لوگ ایک غار میں پہنچے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں جاپانی فوجیوں نے کئی لاشیں دفن کی تھی۔ وہ سمجھے شاید یہاں سے کوئی راستہ نکلے گا، اس لیے اندر گھس گئے۔ راستے میں انہیں ایک بڑا پتھریلا کمرہ ملا، جس کے بیچوں بیچ کئی لاٹے اسٹون رکھے تھے جو کافی پراسرار لگ رہے تھے۔ C5 جزیرے کی ایک کہانی مشہور ہے کہ مرنے والوں کی روحیں انہی پتھروں میں بسیرا کرتی ہیں۔ جیسے ہی روشنی ان پر پڑی تو دیواروں پر گڑیا جیسے مجسمے بھی نظر آئے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر کے دل پر بوجھ پڑا، کیونکہ اس کے گلے میں جو گڑیا لٹکی ہوئی تھی وہ بالکل انہی مجسموں جیسی تھی۔ اسے فوراً ایک پرانا قصہ یاد آیا کہ اس جزیرے پر ایسی گڑیا کو بویوکی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں سردار اور اس کی دلہن کی روح قید ہے، اور اگر انہیں جدا کر دیا جائے تو لعنت نازل ہوتی ہے۔ اب چونکہ ایک گڑیا اس کے پاس ہے تو دوسری لازمی یہی کہیں ہوگی، مطلب یہ کہ سردار کی روح یہیں پھنس چکی ہے۔ ڈاکٹر نے یہ کہانی کیلی اور سب کو سنائی، مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ وہ گڑیا کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے پیچھے آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے اس کی وہ بہن کھڑی تھی جو برسوں پہلے مر چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ڈاکٹر گھبرا گیا اور ایک قدم پیچھے ہٹا تو اس کا پاؤں مڑ گیا۔ اب چونکہ ڈاکٹر زخمی ہو چکا تھا، کیلی اور مائک کو اسے سہارا دے کر دوبارہ خفیہ کمرے میں واپس لانا پڑا، لیکن اس چکر میں ان کا کافی وقت ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کیلی ڈاکٹر کے ساتھ رک کر اس کی دیکھ بھال کرے، جبکہ باقی لوگ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کریں۔ مائک اور کیلی دونوں راستہ ڈھونڈنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر نہ جانے کب سے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اچانک اسے پھر اپنی بہن کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر مڑ کر دیکھتا ہے تو بہن دروازے پر رکھی کرسی پر بیٹھی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر کی دہشت زدہ نظروں کے سامنے ہی وہ بہن اچانک کھڑی ہو جاتی ہے اور اگلے ہی لمحے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ڈاکٹر کا گلا دبا دیا ہو۔ جب کیلی اور باقی لوگ شور سن کر پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر مر چکا ہوتا ہے۔ وہ لوگ کیمرہ چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مرنے سے پہلے ڈاکٹر بار بار اپنی بہن کا نام پکار رہا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر قاتل کیمرے میں نظر نہیں آیا۔ سب کو شک ہوتا ہے کہ شاید قاتل لمبے بالوں والا شخص ہے، کیونکہ صرف اسی کے پاس چھری ہے۔ مائک بستر کے نیچے سے ایک لکڑی کی جھڑی نکال لیتا ہے تاکہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ اتنے میں بجلی کی لائٹ بار بار جھپکنے لگتی ہے۔ لگتا ہے جنریٹر ختم ہونے والا ہے، اس لیے انہیں جلد سے جلد باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔